کیا آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے کی حقیقت کیا ہے اور سچ کیا ہے؟ ایک عورت جسے خاوند غصے میں طلاق دے اور پھر بھی اسے اپنے پاس رکھے اور اس کا ضمیر اسے ملامت نہ کرے۔ میرا معاشرہ وہ ہے کہ کچھ نمبرز کے لیے لڑکی پروفیسر کے بستر پر چلی جائے۔ میرا معاشرہ وہ ہے کہ جو خود کو اسلامی کہلاتا ہے لیکن کالجوں کی صفائی والوں کو کاغذ کے ٹکڑوں کی بجائے روزانہ جگہ جگہ سے کنڈم ملنے لگے۔ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس میں گرلز ہاسٹل میں ہم جنس پرستی میں لڑکیاں مبتلا ہونے لگے۔ یہ وہ معاشرہ ہے کہ نقاب اوڑھ کے جاتی لڑکی پر بھی اس کی باپ کا عمر کا بندہ بھی ہاتھ صاف کر جائے۔ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں 4-4 6-6 سال کی کم سن بچیوں کے ساتھ بھی ریپ ہو جائے۔ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں سگے رشتوں سے بھی عورت محفوظ نہ رہ سکے، جہاں سگے رشتے بھی عزتیں لوٹنے لگیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے کہ شادی شدہ عورتیں اپنے بچوں کی عمر کے لڑکوں کے ساتھ تعلقات رکھیں، شادی شدہ مردوں کے اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بننے لگیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں سکولز اور کالجز کے بچے پارکوں میں ڈیٹ مارتے ہوئے نظر آئیں، یونیورسٹی میں دوست کی مدد کرنے کے لیے جسم کی فرمائش کی جائے، مغرب کی تہذیب اور ثقافت کو دیکھ کر آدھے ننگے کپڑے پہن کر اور بال کھول کر ایک بیٹی باپ کے ساتھ کالج اور یونیورسٹی جائے۔ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں کسی لڑکی کو پیار کے جال میں پھنسا کے پھر اسے بلیک میل کر کے اپنے دوستوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں گھریلو لڑکیاں اپنی جسم کی نمائش کرتی ہوئی نظر آئیں اور امیر لڑکوں کی تلاش میں ہوں اور ان کے ساتھ گاڑیوں میں نازیبا حرکتیں کرتے ہوئے پکڑی جائیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں بیٹی کے زنا پر کوئی پابندی نہیں کیونکہ ماں باپ کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کو اس کی فکر ہے کہ کہیں بیٹی اپنی پسند کی شادی نہ کر لے۔ یاد رکھو کہ جب جسم کی بھوک لگتی ہے تو لڑکی اور لڑکے کو پھر کسی کی عزت کا خیال نہیں رہتا۔ میرا معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلانے کے لائق نہیں رہا۔ میرے ملک کے تعلیمی اداروں میں تعلیم سے زیادہ بے حیائی سکھائی جا رہی ہے اور پھر یہی معاشرہ ذلیل ہو رہا ہے۔ اللہ ان کو ذلیل کر رہا ہے۔ تم قرآن چھوڑتے جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کے سامنے ذلیل کرتا جائے گا۔ اگر تمہیں عزت چاہیے، تمہیں اپنی عزت کا خیال ہے تو تمہیں وہ عزت قرآن میں ملے گی۔ قرآن پڑھو، اس پر عمل کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم بھی ذلیل بنو گے اور تمہاری آنے والی نسل بھی تمہاری وجہ سے ذلیل ہو کر رہ جائے گی۔